بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراق میں ایک ندی کے کنارے مشہور شہر کوفہ آباد تھا۔ یہ شہر علم و ادب اور تہذیب کے حوالوں سے اپنی مثال آپ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بعد بھی اس شہر میں بڑے بڑے عالم و بزرگ پیدا ہوئے۔ حضرت امام ابو حنیفہ کا تعلق بھی اسی شہر سے تھا۔ یہ امام ابو حنیفہ کے بچپن کا واقعہ ہے کہ ایک کافر جو بہت عالم فاضل تھا اور اسے اپنے علم و فضل پر بڑا گھمنڈ تھا، کہیں سے کوفے میں آ کر رہنے لگا۔ آہستہ آہستہ اس کے علم و فضل کا شہرہ پورے کوفہ میں پھیل گیا۔ وہ کافر اپنی دل موہ لینے والی باتوں سے مسلمانوں کو ورغلانے کی کوشش کرنے لگا تاکہ ان کا ایمان کمزور کر سکے۔ ایک دن کا ذکر ہے کہ وہ کوفہ کے بڑے بازار میں ایک چبوترے پر کھڑا ہو کر اپنی علمیت کی ڈینگیں مارنے لگا۔ اس نے کوفہ کے مسلمانوں سے 3 سوال کیے، لیکن کوئی بھی ان سوالوں کے جواب نہ دے سکا۔ اسی دوران ابو حنیفہ وہاں سے گزرے۔ آپ مکتب جا رہے تھے اور آپ کے گلے میں بستہ لٹک رہا تھا۔ امام ابو حنیفہ نے جب کافر کو شیخی بگھارتے دیکھا تو آپ رک گئے اور کہا، میں تیرے سوالوں کے جواب دوں گا، تو اپنے سوال کر۔ اس ننھے طالب علم کے حوصلے کو دیکھ کر بہت سے لوگ آس پاس جمع ہو گئے۔ کافر نے ننھے طالب علم سے پہلا سوال یہ کیا کہ بتاؤ، اس وقت تمہارا اللہ کیا کر رہا ہے؟ طالب علم نے کہا، پوچھنے والے سے بتانے والے کا رتبہ بلند ہوتا ہے، اس لیے تم میری جگہ پر آؤ اور میں تمہاری جگہ پر۔ کافر چبوترے سے نیچے اتر آیا اور طالب علم نے چبوترے پر کھڑا ہونے کے بعد اونچی آواز میں لوگوں کو متوجہ کر کے کہا، اے لوگو، گواہ رہنا، اس وقت اللہ تعالی ایک کافر کے رتبے کو گھٹا رہا ہے اور ایک مسلمان بچے کے رتبے کو بڑھا رہا ہے۔ ننھے طالب علم کا یہ جواب سن کر سارے مسلمان اس بچے کی دانائی پر حیران ہوئے اور واہ واہ کرنے لگے، جبکہ کافر طالب علم کا یہ جواب سن کر شرمندہ ہوا۔ کافر نے اپنے ماتھے سے پسینہ صاف کرتے ہوئے طالب علم سے دوسرا سوال کیا کہ بتاؤ، خدا سے پہلے کیا تھا؟ ننھے طالب علم نے اس سوال کے جواب میں کافر کو 9 سے الٹی گنتی گننے کو کہا۔ کافر گنتی گننے لگا، 9 8 7 6 5 4 3 2 1، اور پھر وہ چپ ہو گیا۔ طالب علم نے کہا، تم چپ کیوں ہو گئے؟ 1 سے پہلے کیا؟ کافر نے جواب دیا، 1 سے پہلے تو کچھ نہیں ہوتا، 0 ہوتی ہے۔ طالب علم نے مسکراتے ہوئے کہا، تو بس اللہ بھی ایک ہے، اس سے پہلے کیا ہو سکتا ہے؟ کافر ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس جواب پر ہکا بکا رہ گیا اور دوسرے لوگ بھی اس کمسن بچے کی عقل مندی پر دنگ رہ گئے۔ پھر کافر نے طالب علم سے تیسرا سوال کیا کہ تمہارے اللہ کا منہ کس طرف ہے؟ سوال سن کر طالب علم نے ایک موم بتی منگوائی اور اسے روشن کر کے کافر سے پوچھا، اس روشنی کا منہ کس طرف ہے؟ کافر بولا، چاروں طرف۔ طالب علم نے کہا، اللہ بھی ایک نور ہے جس سے چاروں طرف اجالا ہے، یعنی اس کا منہ بھی چاروں طرف ہے، وہ چاروں طرف دیکھ سکتا ہے اور دیکھ رہا ہے۔ کافر اس بچے کے جوابوں سے لاجواب ہو گیا تھا، اس کے پاس کوئی سوال نہ رہا۔ ننھے طالب علم نے اپنی ذہانت سے کافر کی زبان بند کر دی اور وہ شرمندہ ہو کر کوفہ سے چلا گیا۔ لوگوں نے ننھے طالب علم کو اس کی عقل مندی پر شاباش دی۔